یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، شکریہ۔ آج صبح سے مرتضیٰ ہاؤس میں بے پناہ ہلہ گلا اور شور و غل تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی اس ہاؤس کی، عرصہ دراز سے یہاں کچھ نہ کچھ ہوتا چلا آ رہا تھا۔ چھٹی کا دن اس ہاؤس کے مکینوں خصوصاً ینگ پارٹی کے لیے بے حد انوکھا اور ایکسائٹنگ ڈے ہوتا تھا۔ اپنے مختلف قسم کے کاموں اور سرگرمیوں کی بنا پر جہاں پورا ہفتہ مصروفیت میں گزرتا، وہاں چھٹی کے دن کو بھرپور جوش و خروش سے منا کر ہفتے بھر کی تھکان اس ایک دن میں اتاری جاتی۔ تفریح، آؤٹنگ، پکنک، گیمز، ہلہ گلا، گویا اتوار کا پورا دن تفریح سے بھرپور گزرتا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ساری ینگ پارٹی بڑے سے ہال نما کمرے میں سر جوڑے چھٹی کے دن کو ہمیشہ کی طرح بھرپور طریقے سے منانے کے سلسلے میں گفت و شنید میں مصروف اپنی اپنی آرا کے بارے میں اظہار خیال کر رہی تھی۔ جھیل پر چلتے ہیں، صوفے میں دھسے حدید نے مشورہ دیا۔ او بھائی، مرنے کا موڈ ہے تو اکیلے جائیے، ہمیں کوئی شوق نہیں اتنی ٹھنڈ میں فریز ہونے کا۔ فائق نے کشن گود میں رکھتے صاف انکار کیا تو باقی سب نے بھی تائید کی۔ حدید کا موڈ بن گیا۔ ایک تو تیری نازکی میری سمجھ سے بالا تر ہے، پتہ نہیں تجھے آرمی میں رکھ کس بے وقوف نے لیا، اتنی ٹھنڈ میں لوگ مری جانے کا پروگرام بناتے ہیں، ان سے جھیل تک نہیں جایا جاتا۔ حدید نے بھرپور چوٹ کی تو وہ اچھل پڑا۔ خبردار جو میری مردانگی کو للکارا تو۔ سامنے بیٹھے حدید کو انگلی کے اشارے سے وارن کیا۔ کیا ہوا، تھوڑی سردی زیادہ لگتی ہے؟ یہ ایک بھولی سی صورت بنائی تو سبھی ہنسنے لگے۔ جانتے تھے فائق کو سردی سے خدا واسطے کا بیر تھا، ہلکی سی ٹھنڈ بھی اس شخص کی برداشت سے باہر تھی، جب ہی سارے اس کی کمزوری پر چوٹ کرتے جس میں حدید سرِ فہرست تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے فائق، کیا پڑی ہے اتنی ٹھنڈ میں باہر جانے کی؟ ویسے بھی مما اور بابا جان گھر پر نہیں، ان کی غیر موجودگی میں باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے تمام حضرات یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی پروگرام ترتیب دینا ہے وہ انڈور ہو تو اچھا ہے، ورنہ پاپا جان کے غصے سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ عناف نے اسے لتاڑتے ساتھ ہی حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ شفیق مرتضیٰ اپنے دوست احمد کے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں لاہور سے باہر تھے، راحیلہ بیگم بھی ساتھ میں تھی۔ ان کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر کسی بھی دور افتاد مقام پر تفریح کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے سنڈے اسپیشل کو مرتضیٰ ہاؤس کے اندر رہ کر اسپیشل بنانا تھا۔ حدید کو اپنا جھیل تک جانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا محسوس ہوا تو فائق کے ساتھ ساتھ عناف کو بھی بری طرح گھورا۔ رابرٹ زیمبیکس کی مووی چلے گی؟ فلموں کے شوقین دائم نے اپنے خوبصورت خیال کا اظہار کیا۔ کمرے میں موجود تینوں لڑکیوں نے چیخ کر بھرپور احتجاج کیا۔ او لالے، جانتا بھی ہے چڑی جتنے دل ہیں ان لڑکیوں کے، مری ہوئی چھپکلی دیکھ نہیں سکتی، تو چلا رابرٹ زیمبیکس کی مووی دکھانے؟ بھول گیا پچھلی دفعہ کا واقعہ؟ بی وولف کے دوران کتنا شور ڈالا تھا انہوں نے، جب انجلینا نے بھاپ والے سمندر سے منہ باہر نکالا تو کیسے چیخیں نکلی ان سب کی، الٹا ڈانٹ بھی ہمیں ہی کھانا پڑی۔ حدید نے ماضی کے اوراق الٹتے ہوئے اپنے سے چھوٹے دائم کی مووی دیکھنے کی خواہش بھی ملیا میٹ کر دی۔ ٹھیک کہا تھا پاپا نے، آپ ساروں کو اس سے زیادہ ڈانٹ پڑنی چاہیے تھی۔ کس نے کہا تھا اتنی ہارر مووی دکھانے کو؟ صدا کی ڈرپوک عناف کو اب تک غصہ تھا حدید پر۔ یہ بات ہے تو ٹھیک، پر ہم لڑکیوں میں سے کوئی نہیں بولے گا۔ آج کا دن مرتضیٰ بما شاہ ہاؤس کی لڑکیوں کے نام، دل کھول کر بولو۔ گرلز بتائیں گی کہ سنڈے کو فن ڈے کیسے بنانا ہے۔ روحان بھائی آ جائیے ہماری طرف۔ حدید اپنی تایا زاد عناف پر غصے سے ایک نگاہ ڈالتا فائق اور دائم کے بیچ آ بیٹھا، ساتھ ہی کارپٹ پر بیٹھے روحان کو بھی دعوت دے ڈالی، جو اس نے مسکراتے ہوئے قبول کر لی۔ شطرنج کھیلتے ہیں، فروا نے اپنی عمر کے لحاظ سے بچکانہ مشورہ دیا تو کشن گود میں رکھے فائق کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ او میری ذہین پھپھو کی کم عقل بیٹی، آپ وہ کھیل کھیلیں جو آپ کھیل بھی سکیں۔ پچھلی دفعہ کی بار آپ نے جس طرح شطرنج کی جیتی ہوئی بساط الٹی، اس پر میں تہہ دل سے آپ کا مشکور رہوں گا۔ خدا را شطرنج کا خیال اپنے ننھے سے دل سے نکال دیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑتے ہوئے التجا آمیز لہجہ اپنایا تو فروا نے پاس پڑا ٹیڈی بیئر اسے کھینچ مارا، جسے چاروں نے ہنستے ہوئے کیچ کر لیا۔ میں نہیں کھیل رہی، وہ روٹتے ہوئے بولی۔ ہم کون سا کھیل رہے ہیں؟ فائق نے مذاق اڑایا۔ بھائی دیکھیں نا، وہ چیختی ہوئی روحان سے بولی۔ آپ کے بھائی بیچارے کہاں تک دیکھیں، ان کے دیکھنے کو ربی آپ ہی کافی ہیں۔ حدید نے پاس بیٹھے روحان پر بھرپور چوٹ کی، جو پچھلے 10 منٹ سے سامنے بیٹھی ربی کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ دونوں کے نکاح کو 1 سال ہونے والا تھا، شادی کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا۔ روحان چوری پکڑے جانے پر بری طرح سے گڑبڑایا۔ کیا خیال ہے پھر؟ کہیں نا ماموں جان سے روحان بھائی کی
नैया अब पार लगा ही दें, 30 से ऊपर के हो गए हैं। इस उम्र में लोग कई कई बच्चों के बाप बन जाते हैं। एक हमारे रूहान भाई हैं जो खाली खूली निकाह पर गुजारा किए बैठे हैं। फाइक बोला तो बाकी सब ने भी भरपूर तायद की, जबकि रूहान और रबी ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी कि अब रूहान भाई और रबी आपी की शादी हो जानी चाहिए। इंशिरा काफ़ी देर की चुप, अब बोली, अच्छा तो आप इतनी देर की बैठी ये सोच रही थी? मैं भी कहूँ इंशिरा जी का फ्यूज़ क्यों उड़ गया? इतना लंबा चुप का रोज़ा कभी रखा नहीं, फिर आज लाइट कैसे चली गई? फाइक ने अपने छोटे चचा की इकलौती बेटी को निशाना बनाया तो वो तप गई। हमेशा बेतुकी छोड़ना। अभी बेतुकी छोड़ी कहाँ है? शुक्र करो दिल की बात अंदर रख ली, वरना पिटने के पूरे चांसेस थे। फाइक उसके गुस्से से भरपूर चेहरे पर नजरें गाड़े मायनी खेजी से बोला, कौन सी बात? दाइम को तजस्सुस हुआ। छोड़ो, तू अभी छोटा है। वैसे भी सयाने कहते हैं दिल की बातें दिल में ही रख ली जाएं तो अच्छा है, ज़बान पर आ जाएं तो नुकसान करती हैं। उसके शाने पर हाथ धरे, अपनी हाँकी तो फरवा ने बुरी तरह से घूरा। दोनों की मंगनी हो चुकी थी। सयाने ये भी कहते हैं मेरे भाई के दिल की बातें ज़बान पर लाने से आधा बोझ हल्का हो जाता है। हुदैद ने उगलवाना चाहा। कह दूँ? उसने जानबूझकर फरवा पर नजरें गाड़ी। अब कर भी दे बकवास, हुदैद ने मुक्का जड़ा। वो मैं समझ रहा था कि इंशिरा अमर भाई की यादों में गुम है, फाइक ने डरते हिचकिचाते कह दिया। साथ में बचाव के लिए कुशन भी मुंह के आगे रख लिया। सबका मुश्तरका कहकहा कमरे में गूंजा सिवाय इंशिरा के। वो तो अंदर तक तप गई। तभी पास में पड़ा भारी भरकम वजनी गुलदान गुस्से से उसकी जानिब उछाला। शुक्र था रास्ते में हुदैद ने कैच कर लिया, वरना सर के टुकड़े अभी हो जाते। अपना वार खता देखकर वो आसपास कुछ और ढूंढने में मसरूफ थी जब फाइक मौका देखकर भाग निकला। बाहर हॉर्न पर हॉर्न बज रहा था और अंदर वो पिछले आधे घंटे से तैयार शुदा असाइनमेंट ढूंढने में मसरूफ, जो आज उसे हर हाल में चेक करवाना थी। कमरा अलग से सत्यानाश किए बैठी थी, जो उस वक्त कबाड़ खाना लग रहा था। इंशिरा जवेरिया ने कोई 10वीं बार पुकारा। आई भाभी। उजलत में घड़ी पर नजर दौड़ाई तो बेख्तियार सर पीटने को जी चाहा। 10 मिनट रह गए थे कॉलेज लगने में। असाइनमेंट पर लानत भेजती बुक्स उठाई तो अंदर दुबके असाइनमेंट देखकर खुद ही को 1000 सलावतें सुना डाली। कोई हाल है इंशिरा तुम्हारा? यानी लड़का बगल में ढूंढवारा शहर में। तेजी से सीढ़ियां चढ़ती नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर से जैम लगा टोस्ट जल्दी उठाकर मुंह में डाला, चाय का घूंट भरा और सबको खुदा हाफिज कहती बाहर आ गई। उफ, ये लड़की मजाल है जो कभी ढंग से बैठकर नाश्ता करे। क्या सोचता होगा जकी? सगी माँ नहीं तो भाभियों ने भी परवाह करना छोड़ दी। समीना का अंदाज दिल गिरफ्ता था। अरे भाभी, पता तो है आपको शुरू से ऐसी ही है। पहले कभी टिक कर नाश्ता किया इसने? फिर मुझे आप सब से कोई शिकायत नहीं। आप लोग जितना इसका ख्याल रखती हैं, जितनी परवाह करती हैं, इतनी तो शायद मैं भी नहीं कर सका। जकी मुर्तज़ा का अंग अंग मशकूर था उन सबकी मोहब्बतों का। अब तुम शर्मिंदा कर रहे हो जकी, खुदा गवाह है। इंशिरा को हमने अपने बच्चों से बढ़कर समझा है। थोड़ी सी जिद्दी और लापरवाह है, ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। राहिला बेगम के लहजे में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। ठीक कह रही हैं। अच्छा भाभी, मैं चलूँ, देर हो रही है ऑफिस से। वो चेयर घसीटते उठ खड़े हुए जब राहिला ने रोका। जकी, हो सके तो जल्दी आ जाना। अमर भी आया हुआ है। जब भी काशिफा और वसीम चाहते हैं रोहान और रबी की डेट फिक्स कर दी जाए, फिर ना जाने कब छुट्टी मिले उसे। इसीलिए दोनों जल्दी मचा रहे हैं। शफीक की भी यही ख्वाहिश है, रबी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। बहन और बहनोई की रूह को करार आ जाएगा। काशिफा भी यही चाहती है, अपनी मरहूम बहन की अमानत जल्द अज जल्द घर ले आए ताकि बहन के सामने सुर्ख रूह हो जाए। राहिला दुखी लहजे में बोली तो वो जी अच्छा कहते उठ खड़े हुए। रोहान भाई, 5 मिनट सब्र नहीं कर सकते थे? आ रही थी मैं, लेकिन आप तो यूं हारन दे रहे थे जैसे पिंडी के राजा बाजार में फंसे हों। कान के पर्दे फाड़ दिए। इतना नॉन स्टॉप हॉर्न, मैं समझी शायद अमर शाह हो जो हारन पर हाथ रखकर हटाना भूल जाते हैं। इस नॉन स्टॉप हॉर्न की तवक्को तो उन्हीं से की जा सकती है। तेज तेज बोलती वो फ्रंट डोर का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। जब ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई। आप? अमर शाह को देखकर उसकी तेवरियां चढ़ीं। क्यों, कोई एतराज़? चाबी इग्निशन में लगाता संजीदगी से बोला। अभी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाया कि जब इंशिरा गुस्से से दरवाज़ा खोलती बाहर निकलने लगी। अमर ने जल्दी से उसे अंदर खींचा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तमीज़ से रहा करो। एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे, दूसरे से उसकी नाजुक कलाई मजबूत मुट्ठी में पकड़ी। हाथ छोड़े मेरा। फरवा, उनाफ और हुदैद के ख्याल से उसने मध्यम लहजे में मज़ाहमत की, मगर उन तीनों को खिसियानी हंसी हंसते देखकर खौल उठी। अमर शाह विंड स्क्रीन पर नजरें टिकाए पूरी तवज्जो से गाड़ी ड्राइव कर रहा था।
انشرا کی بات گویا سماعت سے ٹکرائی نہ ہو، ایسا ہو بھی جاتا تو کسے فرق پڑتا تھا، اچھی طرح سے جانتا تھا وہ، اس کا اگر ہاتھ چھوڑ دیتا تو وہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگانے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ امر شاہ سے تو خدا واسطے کا بیر تھا اسے، جس میں بہت حد تک کمال اس کے غصے کا تھا، جس کا اکثر و بیشتر وہی نشانہ بنتی۔ امر بھائی، مرتضیٰ ہاؤس میں تو یہ کافی تمیز کے دائرے میں رہتی ہے، پتہ نہیں آپ کو دیکھ کر کیا ہو جاتا ہے۔ حدید اس کا کھولتا چہرہ دیکھ چکا تھا جب ہی انشرا نے ڈیش بورڈ پر رکھا ٹیشو باکس کھینچ کر اسے مارنا چاہا۔ امر نے راستے میں روک لیا۔ تم اس وقت امر شاہ کے ساتھ ہو، مرتضیٰ ہاؤس میں نہیں۔ وہ ٹیشو کا ڈبہ اپنی جگہ رکھتے ہوئے بھرپور غصے سے بولا۔ انشرا نے بری طرح سے آنکھیں دکھائیں جیسے کچھ بول رہی ہو۔ یونیورسٹی پہنچو پھر بتاؤں گی۔ چاروں ایک ہی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، حدید MBA، انشرا اور عناف 4th ایئر، جبکہ فروا 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ لڑکی ایسے آنکھیں نہ نکالا کرو، کچھ کچھ ہونے لگتا ہے۔ حدید سنجیدہ سی صورت بنائے بولا تو انشرا نے بغیر لحاظ کیے نصرت فتح علی خان کی کیسٹ کور سمیت اسے کھینچ ماری جو سیدھی پیشانی پر لگی۔ اوئی ماں کراتے ہوئے آواز نکالی۔ ظالم لڑکی، پوری بات تو سن لیتی، میں اپنے دل کی تھوڑی کہہ رہا تھا۔ مانتا ہوں ماں بدولت بہت خوبصورت، ذہین اور پرکشش شخصیت کے مالک ہیں، مگر میرے علاوہ ایک اور جاندار پرسنالٹی کا بندہ بھی موجود ہے یہاں، جس کو آنکھیں دکھائیں آپ نے۔ میں نے سوچا وہیں کچھ نہ ہوا ہو۔ حدید کا دل شرارت پر آمادہ تھا جب ہی امر شاہ کو جانتے بوجھتے پھنسایا جو سامنے لگے آئینے میں سے بھرپور گھوری ڈال چکا تھا۔ انشرا تو چیخ ہی پڑی جبکہ عناف اور فروا کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ حدید، امر شاہ سے ہاتھ چھڑوا کر گود میں رکھی کتاب سے سر ہی پیٹ ڈالا۔ کیا بنے گا تمہارا لڑکی، بلکہ تمہارا کیا بننا ہے؟ میں تو اس شخص کا سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہا ہوں جس بیچارے کا تمہارے سے واسطہ پڑے گا۔ مجھے تو ابھی سے اس کی دنیا اندھیری لگنے لگ گئی ہے، وہ مذاق کر کے پچھتایا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں حدید بھائی جیسے ملے ہوں اس شخص سے، فروا نے پوچھا۔ خدا نہ کرے جو میری اس مظلوم شخص سے ملاقات ہو، بالفرض کبھی ایسا ہو گیا تو ہاتھ جوڑوں گا اس کے آگے، پیر پکڑ کر درخواست کروں گا، او بھائی خودکشی کر لینا پر اس لڑکی سے شادی نہ کرنا، میری موت ہے یہ انشرا تو۔ حدید مظلوم سی شکل بنا کر بولا تو فروا اور عناف کے لیے جہاں ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی وہیں امر شاہ کا ضبط بھی جواب دے گیا جب ہی ہنسی دبانے کو منہ کھڑکی سے باہر کر لیا۔ تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ وہ کم از کم تم نہیں ہوگے، مجھے ہمدردی تو ہے نا۔ تم اپنی ہمدردیاں اپنے پاس رکھو، اس نے ترکی بات ترکی جواب دیا۔ لو، نیکی کا کوئی زمانہ ہے آج کل؟ اچھا چھوڑو یہ بحث وحث، ایک ایکسائٹنگ نیوز سنو۔ روحان بھائی اور ربی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، وہ بھی آج کل میں، اور اس کا سارا کریڈٹ امر شاہ کو جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ دن کی چھٹی پر ہیں، اس لیے شادی اس ماہ میں متوقع ہے۔ فرما نے دھواں دھار خبر سنائی تو عناف کے ساتھ ساتھ آگے بیٹھی انشرا کی بھی چیخ نکلی۔ سچ؟ عناف کو یقین نہ آیا۔ نہیں جھوٹ، حدید اسی کے انداز میں بولا۔ لیکن اتنی جلدی سب ہوگا کیسے؟ انشرا فکر مندی سے بولی۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر کے بعد امر شاہ کی موجودگی کو نظر انداز کیے منہ پیچھے کی جانب کر چکی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کیسے ہوگا سب، فکر تو عناف کو بھی تھی۔ کیا خیال ہے یونیورسٹی سے چھٹیاں نہ لے لیں؟ ویسے بھی پڑھائی کوئی خاص نہیں ہو رہی، آرام سے شاپنگ بھی ہو جائے گی، ورنہ آخری وقت تک ضرور کچھ نہ کچھ رہ جانا ہے۔ جویریہ بھابھی اور جاسم بھائی کے بعد مرتضیٰ ہاؤس کی دوسری شادی ہے، اس لیے کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ انشرا نے مشورے سے نوازا، اور روحان سے وہ ویسے بھی بے حد اٹیچ تھی، جب ہی شادی کا سن کر ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، عناف اور فروا دونوں نے تائید کی۔ ڈیٹ ابھی فکس ہوئی نہیں اور تم لوگوں نے پلاننگ بھی شروع کر دی۔ خبردار جو کسی نے چھٹی کرنے کی کوشش کی تو پڑھائی ہو رہی ہے یا نہیں، یونیورسٹی سے کوئی چھٹی نہیں کرے گا، کان کھول کر سن لو۔ امر شاہ نے بیک مرر سے پیچھے بیٹھی فروا اور عناف پر نظریں گاڑیں تو دونوں سہم گئیں جبکہ انشرا غصے سے ہنکارتی سیدھی ہوئی۔ اس شخص کو تو خدا واسطے کا بیر ہے ہم سے، مجال ہے کبھی کھل کر خوش ہونے دے۔ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ پورے انہماک سے ڈرائیونگ کرتا امر شاہ اس کی بڑبڑاہٹ پر گھنی مونچھوں تلے زیر لب مسکرایا۔ حدید، بیک پر دیکھو، گاڑی کو اوورٹیک کون کر رہا ہے؟ امر شاہ کی ہدایت پر وہ پیچھے مڑا۔ ارے یہ تو دنیا کی گاڑی ہے، حدید نے بتایا تو انشرا بے اختیار پیچھے مڑی۔ یہ کب واپس آئی؟ سفید مرسڈیز میں موبائل کان سے لگائے کہے لگاتی دنیا رحمانی کو دیکھ کر اسے بے پناہ حیرت ہوئی۔ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، چند ماہ پہلے اچانک سے اپنی فیملی سمیت مرتضیٰ ہاؤس کے ساتھ والی کوٹھی میں شفٹ ہوئی تو دوستی میں مزید پختگی آ گئی۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے وہ ایک قریبی رشتہ دار کی شادی کے سلسلے میں اسلام آباد میں تھی۔
واپسی کب ہوئی اس بارے میں وہ بالکل بے خبر تھی، تبھی اسے دیکھ کر وہ بے پناہ حیران تھی۔ دوست وہ آپ کی ہیں اور پوچھ ہم سے رہی ہیں، حدید نے جتایا۔ اس کی تو میں وہ کلاس لوں گی کہ یاد رکھے گی، ایسے بھی کوئی کرتا ہے، ملنے نہیں آ سکتی تھی تو کم از کم فون پر اطلاع ہی کر دیتی اپنے آنے کی۔ اسے غصہ آئے جا رہا تھا۔ گیٹ کے سامنے امر شاہ نے گاڑی روکی تو وہ غصے سے بھناتی باہر آئی۔ تب تک دنیا رحمانی اس تک پہنچ چکی تھی۔ شرم تو نہیں آئی؟ نہ تمہیں اپنے آنے کی اطلاع نہیں کر سکتی تھی؟ 7 سمندر پار رہتی ہو نا، جو چھالے پڑ جاتے ہیں پیروں میں، ایک فون ہی تو کرنا تھا۔ لیکن نہیں، تمہیں تو شوق ہے مجھے 4 لوگوں میں بے عزت کروانے کا۔ بس بس بس۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید صلواتیں سناتی، دنیا نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ میری بھی سنو گی یا خود ہی بولتی جاؤ گی؟ رات 11 بجے واپسی ہوئی یار، اتنی تھکی ہوئی تھی کہ آتے ہی سو گئی۔ صبح کہیں جا کر آنکھ کھلی۔ خود ہی بتاؤ کیسے اطلاع کرتی تمہیں؟ اپنے تراشیدہ والوں کو خم دیتے جواز پیش کیا تو انشرا کو غلطی کا احساس ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ کیسی ہو اور شادی کیسی رہی؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح A1 فرسٹ کلاس، فٹ فاٹ، اور شادی تو بہت زبردست رہی، البتہ بہت مس کیا تمہیں۔ ریئلی آئی فیل ریئلی مس یو۔ دنیا فطری انداز میں مسکرائی اور خوش دلی سے بولی، پھر سامنے کھڑے امر شاہ پر نظر پڑتے ہی بے اختیار چونکی۔ ہیلو امر شاہ، ہاؤ آر یو؟ لہجے میں بھرپور گرم جوشی سموتے مسافر کو ہاتھ بڑھایا۔ اسٹوڈنٹس کے آتے جاتے ہجوم میں بیچ سڑک پر دنیا رحمانی کی حد درجہ بے تکلفی پر عناف فروا و حدید کے ساتھ ساتھ انشرا کو بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ فائن، ایک ناقدردانہ نگاہ اس پر ڈالتا سپاٹ لہجے میں بولا، آئی تھنک مصافحہ کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ وہ 2 قدم آگے بڑھتی اس کے عین سامنے کھڑی ہوئی۔ میرے خیال سے مس دنیا، آپ اس وقت جہاں کھڑی ہیں وہ آپ کی شناخت نہ سہی پہچان ضرور ہے۔ اپنا یہ شوق باہر جا کر پورا کیجیے گا۔ امر شاہ کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ کس دنیا میں رہتے ہو امر شاہ؟ یہ پاکستان بھی اب بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، ہاتھ ملانا تو بہت عام سی بات ہے، لوگ اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ چکے ہیں۔ تم پتہ نہیں کون سے بیک ورڈ معاشرے میں رہ رہے ہو۔ طنز کے بھرپور نشتر چلاتے ہوئے اندر کا غصہ نکالا۔ امر شاہ کا جی چاہا ایک ہی تھپڑ سے منہ توڑ ڈالے اس کا، مگر ضبط کیے رکھا۔ انشرا کو الگ سبکی اٹھانا پڑ رہی تھی۔ امر شاہ کی وقفے وقفے سے اٹھتی کاٹ دار نگاہیں اندر کا خوف بڑھا رہی تھیں۔ 2 قدم آگے بڑھ جانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خود کو گناہوں کی فہرست میں لے آئیں۔ ترقی ہمیشہ وہی ہوتی ہے جسے صحیح معنوں میں ترقی کہا جا سکے۔ اس میں جب گناہ کا عنصر شامل ہونے لگے تو وہ ترقی نہیں رہتی، گناہ بن جاتی ہے، اور گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے آپ جیسے لوگ اسے ترقی کا نام دے کر سرعام کریں یا چھپ کر۔ اس کے بےہودہ سراپے پر ایک ناقدردانہ نگاہ ڈالتے تلخ لہجے میں اس کی اوقات یاد دلائی۔ دنیا رحمانی امریکہ کی پلی بڑی تھی، جبھی تو بے تکلفی اور بے باکی کا عنصر پوری طرح سے شخصیت پر غالب تھا۔ کچھ عرصہ قبل بما اپنی فیملی وہ امریکہ سے پاکستان شفٹ ہوئی۔ خوبصورتی دنیا رحمانی کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ ہر پرکشش چیز کی جانب بے اختیار لپکنا اور بآسانی اسے حاصل کر لینا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ انشرا کے ساتھ دنیا کی دوستی میں بہت حد تک کمال اس کی خوبصورتی کا تھا، جس نے پہلی نظر میں دنیا کو متاثر کیا تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھنے میں لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ اب امر شاہ، جس کی سنجیدہ شخصیت، شاندار پرسنالٹی پر وہ اس بری طرح سے لٹو ہوئی کہ دل یکدم سے اس کی خواہش کر بیٹھا۔ اس شخص کو پانا اب دنیا رحمانی کی زندگی کا سب سے بڑا حصول تھا، لیکن امر شاہ اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ دنیا کی حد سے بڑھتی بے تکلفی پر اس کا خون کھول اٹھتا، جو بے وجہ اس کی ذات میں داخل ہونے کے بہانے تلاشتی۔ فروا، عناف اور حدید کے ساتھ انشرا بھی حونکوں کی طرح انہیں سنے جا رہی تھی۔ آگے اتنی دیر ہو گئی تھی، اوپر سے ان کی بحث ختم ہونے پر نہ آ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے دنیا؟ دیر ہو رہی ہے، چلو۔ انشرا اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ حدید، فروا اور عناف تینوں نے ایک ساتھ مسکراتے ہوئے امر شاہ کو وکٹری دی تو وہ مسکراتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ شادی کی ڈیٹ کیا فکس ہوئی؟ دونوں گھرانوں میں کھلبلی مچ گئی، خصوصاً ینگ پارٹی میں، جن کی تیاری نہ ہونے کے برابر تھی۔ بیچ کے بس 15 دن تھے اور اسی میں انہیں مکمل تیاری کرنی تھی۔ کبھی ساری ینگ پارٹی روزانہ صبح ہی صبح بڑی سی لینڈ کروزر میں خریداری کو نکلتی، پھر رات میں کہیں جا کر واپسی ہوتی۔ سب سے زیادہ غصہ انشرا کو تھا، جسے ہسٹری کی ٹیچر مسز صوفیہ درانی کی اسائنمنٹ باہر نکلنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ مسلسل 1 ماہ کی چھٹی کے بعد اچانک سے وارد ہو کر اگلی پچھلی ساری کسر ایک ہی دن میں نکال دی۔
اس قدر کام دے ڈالا کہ انشرا کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ فائق، حدید اور عناف اپنے قیمتی وقت میں سے جتنی ہیلپ کروا سکتے تھے کروائی، لیکن کام تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سارا دن، پھر تمام رات جاگ کر آج چوتھے دن کہیں جا کر اسائنمنٹ کمپلیٹ ہوئی تو جہاں شکر کا کلمہ پڑھا وہیں دوسری پریشانی نے بھی آن گھیرا۔ 4 دن رہ گئے تھے شادی میں اور تیاری کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مرتضیٰ ہاؤس میں چھایا سناٹا اور بے طرح خاموشی سے وہ اندازہ لگا چکی تھی تائی جان اور سمینہ چاچی سوٹ ٹانکنے میں مصروف تھیں۔ جب ہی اس نے شاور لیا، کپڑے چینج کیے اور شاہ ہاؤس چلی آئی جو مرتضیٰ ہاؤس سے چند قدم کے فاصلے پر واقع تھا۔ پورا ارادہ روحان شاہ کے ساتھ شاپنگ کرنے کا تھا۔ جب ہی ڈرائنگ روم میں کپڑے بکھرائے کاشفہ کو دیکھ کر وہیں چلی آئی۔ السلام علیکم پھپھو، اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ کاشفہ اسے دیکھتے ہی خوش دلی سے مسکرائیں۔ پھپھو، روحان بھائی ہیں گھر پر؟ اس نے پوچھا۔ ہاں گھر پر ہے، کوئی کام تھا؟ پھپھو، مجھے شاپنگ کے لیے جانا تھا، گھر پر کوئی نہیں ہے اس لیے یہاں آنا پڑا۔ کہاں ہے روحان بھائی؟ انشرا نے آنے کا مقصد ظاہر کیا۔ اوپر کمرے میں ہوگا، کاشفہ مصروف سے انداز میں بولی تو وہ سیڑھیاں پھلانگتی اس کے کمرے میں جا پہنچی۔ بیڈ پر اوندھے منہ کمبل خود کے گرد اچھی طرح پھیلائے سر پر کشن الگ سے رکھے بے خبر پڑا وہ سو رہا تھا۔ اللہ، روحان بھائی، یہ ٹائم ہے سونے کا، شام کے 7:30 بج رہے ہیں اور آپ ابھی تک سو رہے ہیں۔ اٹھیں جلدی سے، مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ اس بار ساری شاپنگ آپ کروائیں گے، میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گی۔ چلیں فوراً سے، بیشتر اٹھ جائیں۔ انشرا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی نان سٹاپ بولتے ساتھ اسے جھنجھوڑا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے بے پناہ حیرت ہوئی۔ ہیں روحان بھائی، کیا گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں؟ شرافت سے اٹھ جائیں، دیکھیں ابھی مجھے اتنی ساری شاپنگ کرنی ہے، کپڑے، جوتے، مہندی، چوڑیاں، جیولری کچھ بھی نہیں خریدا ابھی تک، اور وہ سارے میرے دشمن اپنی شاپنگ کمپلیٹ بھی کر چکے ہیں۔ رہ گئی تو میں، جبھی تو آئی ہوں آپ کے پاس۔ پلیز روحان بھائی اٹھیے نا، آگے ہی اچھا خاصا اندھیرا چھا گیا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ہلاتے ساتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت واقعی وہ بے خبر سو رہا تھا۔ جب ہی انشرا کی اب کی بار بھی بولنے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پہلے اسے غصہ آیا، مگر اگلے ہی پل چہرے پر بھرپور مسکراہٹ سجائے اس کی جانب آہستہ سے پاؤں پر سے کمبل ہٹایا، پھر دونوں ہاتھوں میں پیر مضبوطی سے تھامتی وہیں بیٹھ گئی۔ آپ ایسے نہیں مانیں گے۔ اس نے پاؤں گدگدائے اور گدگداتی چلی گئی۔ ہلکا سا وہ کسمسایا لیکن جاگا نہیں۔ اب تو انشرا کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی، ایک ہی جھٹکے سے سارا کمبل اس پر سے اتار کر دور پھینکا۔ بس آخری بار کہہ رہی ہوں روحان بھائی، سیدھے طریقے سے اٹھ جائیں، میں سارا پانی کا جگ آپ پر الٹ دوں گی، پھر نہ کہیے گا ٹھنڈ ہے۔ اس نے آخری حربہ اپنایا۔ وہ پھر بھی بے خبر پڑا سوتا رہا۔ اس کا صبر جواب دے گیا جب ہی اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کو وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کے جگ کی طرف پڑھی۔ اس سے پہلے کہ انشرا ٹیبل تک پہنچ کر اپنے ارادوں کی تکمیل کرتی، وہ ایک جھٹکے سے کلائی تھام کر اٹھ بیٹھا۔ امر شاہ کو بالکل سامنے قہر آلود نگاہوں سے دیکھتا پا کر وہ بے ہوش ہونے کو تھی جب اس کی غصیلی آواز ابھری۔ تمیز نہیں ہے تم میں، یا اپنی اس بے باک دوست کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی کھو دی ہے؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہاری فضول بکواس برداشت کر رہا ہوں۔ وہ شاید گہری نیند سو رہا تھا جب انشرا روحان شاہ کے چکر میں اسے بری طرح ڈسٹرب کر گئی۔ تبھی اس کے لب و لہجے بلکہ ہر انداز سے غصہ چھلک رہا تھا۔ وہ اندر تک کانپ گئی۔ میں تو روحان بھائی سمجھ رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ سو رہے ہیں۔ وہ بالکل رو دینے کو تھی، شرمندگی الگ سے تھی۔ روحان کے چکر میں نہ جانے کیسی الٹی سیدھی حرکات کر بیٹھی تھی۔ یہ 2 آنکھیں اللہ نے چہرے پر سجانے کو نہیں دیں، کبھی کبھار استعمال کر لیا کیجیے۔ پھر میرے خیال سے روحان بھائی، اور میں جڑواں تو بالکل نہیں جو آپ دھوکہ کھا گئی۔ اس نے بھرپور استہزائیہ لہجہ اپنایا۔ آپ منہ پر تکیہ رکھ کر سو رہے تھے، میں یہی سمجھی آپ روحان بھائی ہیں۔ آنسو بالآخر پلکوں کی باڑ پار کرتے نکل ہی آئے۔ آپ پاؤں گدگدانے کی جسارت کر سکتی ہیں، چہرے سے کشن ہٹا کر دیکھ نہیں سکتی تھی کہ کون سو رہا ہے؟ وہ امر شاہ ہی نہیں جو بآسانی بخش تھے۔ انشرا کا سر شرمندگی سے زمین میں گڑھا جا رہا تھا، یعنی امر شاہ اس کی ساری حرکات و سکنات محسوس کر رہا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے میری فضول بکواس سنے جا رہے ہیں، سیدھے ہو کر بتا نہیں سکتے تھے کہ آپ ہیں؟ اسے بھی غصہ آ گیا، غلطی اس کی تھی تو بے قصور وہ بھی نہ تھا۔ میرے خیال سے انشرا ذکی مرتضیٰ، آپ پہلی بار تو شاہ ہاؤس تشریف نہیں لائیں جو روحان بھائی کا کمرہ بھول جائیں۔ نہ نظر اتنی کمزور ہے جو باہر لگی بڑی سی تختی پر لکھا امر شاہ نہ پڑھ سکے۔ امر نے مزید شرمندہ کیا تو ایک پل ضائع کیے بغیر آنسوؤں سے بھاگتی وہ وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں بند بے آواز روتی رہی۔ یہ صبح ہی صبح کہاں کی تیاری ہے چندہ؟ بلیو جینز پر وائٹ
ٹائٹ شرٹ میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ ننا منا سا بیگ اٹھائے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب نجمہ رحمانی نے پوچھا، آج مہندی ہے مما، پارلر جا رہی ہوں۔ دنیا نے بلیک سن گلاسز آنکھوں پر سجاتے ہوئے بتایا۔ فنکشن تو رات میں ہے، پھر اتنی صبح جانے کا مقصد؟ نجمہ رحمانی اس کے صبح صبح پارلر جانے پر بری طرح حیران تھی۔ آئی نو مما کہ فنکشن رات میں ہے، آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ مہندی کس کی ہے، امر شاہ کے بھائی روحان شاہ کی، اور آپ کی بیٹی ایسا لگنا چاہتی ہے کہ وہ امر شاہ آنکھ جھپکانا بھول جائے۔ آج میں دیکھوں گی مما کہ وہ کیسے نظریں چراتا ہے مجھ سے۔ دنیا رحمانی کا پورا ارادہ اسے زیر بار کرنے کا تھا۔ طلسماتی حسن کی بجلیاں گرا کر سارا غرور توڑنا چاہتی تھی وہ امر شاہ کا، جو ہر قیمت اسے اگنور کر دیتا۔ نجمہ رحمانی بے خبر نہیں تھی، بیٹی کے شاہ ہاؤس کی جانب بڑھتے قدموں سے جانتی تھی دنیا رحمانی ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو خوبصورت چیز پر ڈاکہ ڈالنا اپنا حق سمجھتی تھی۔ اس میں بہت حد تک وہ خود کو قصوروار گردانتی کہ بچپن سے آج تک اس کی جائز و ناجائز خواہش کا احترام کیا۔ انہیں یاد پڑتا تھا کبھی بیٹی نے کوئی خواہش کی اور نجمہ رحمانی نے پوری نہ کی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ خود سری ضدی پن اس کی طبیعت کا خاصا تھا، مگر اب امر شاہ کی جانب ان کی بیٹی کے بڑھتے قدموں نے انہیں اچھا خاصا پریشان کر دیا۔ اس بات کے علم میں آتے ہی کہ امر شاہ اور انشرا کا نکاح بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ انشرا تب 6 اور امر 14 سال کا اور 7ویں کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ذکیہ بیگم انشرا کی والدہ برین ٹیومر کے باعث بستر مرگ پر زندگی کی آخری سانسیں کاٹ رہی تھی جب انہی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے دونوں کو نکاح جیسے مقدس بندھن میں باندھ دیا گیا۔ روحان شاہ، امر شاہ، ربی، جویریہ، جاسم اور مرتضیٰ اور شاہ ہاؤس کے تمام بڑوں کو چھوڑ کر ساری ینگ پارٹی حتیٰ کہ انشرا تک اپنے نکاح سے بے خبر تھی۔ نجمہ رحمانی کو ان دونوں کے نکاح کا علم راحیلہ بیگم کی زبانی ہوا، مگر باوجود کوشش کے وہ یہ بات اپنی بیٹی دنیا رحمانی کے علم میں نہ لا سکی۔ یہاں کیا کر رہے ہو امر؟ جھلمل ستاروں والے جامنی بنارسی سوٹ میں سجی سنوری جویریہ مہندی سے کچھ دیر پہلے اسے مرتضیٰ ہاؤس دیکھ کر اچھی خاصی پریشان ہوئی۔ وہ بھابھی انشرا کو لینے آیا تھا، اس نے بتایا۔ کیوں خیریت؟ بھابھی مما چاہ رہی ہیں انشرا ان کی طرف سے روحان بھائی کی مہندی میں شریک ہو۔ جویریہ اس کی بات پر معنی خیزی سے مسکرائی، جب ہی گود میں اٹھائے ننھے عاصم کو کاندھے سے لگائے بولی، یہ پھپھو کی خواہش ہے یا تمہاری؟ اس نے چھیڑا۔ بھابھی پلیز ٹائم نہیں ہے، امر سنجیدگی سے بولا۔ ٹائم تو میرے پاس بھی نہیں ہے، صاحبزادے کے لیے دودھ گرم کرنا ہے، تم ایسا کرو اوپر جا کر خود ہی دیکھ لو۔ جویریہ معذرت کرتی کچن کی جانب بڑھ گئی جبکہ وہ سیڑھیوں کی طرف، لیکن انشرا کو بما ٹولہ نیچے اترتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اللہ امر بھائی، آپ لوگ مہندی لے کر آ بھی گئے؟ انشرا کی بچی، کہا تھا نا تم سے جلدی کرو، وہ لوگ آتے ہوں گے۔ پر اب کیا فائدہ اتنی ساری پلیٹیں سجا کر رکھی تھی، بھوک تو اب۔ اناف امر شاہ کو دیکھتے ہی ناسمجھی سے نان سٹاپ بولے گئی۔ تم ایسا کرو وہ ساری پلیٹیں بما پھولوں کے اپنی مہندی کے لیے رکھ لو، تایا جان کی اچھی خاصی بچت ہو جائے گی۔ حدید نے اس کے خوبصورت سراپے پر نگاہ ڈالتے جانتے بوجھتے لقمہ دیا۔ ریڈ اور گولڈن شیفون کے سوٹ میں وہ سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ تمہاری مہندی کے لیے نہ رکھ لوں؟ وہ تپی۔ تمہاری ہو یا میری، بات تو ایک ہی ہے۔ حدید نے سرگوشی کی تو وہ سرخ ہو گئی۔ اوئے ہوئے امر بھائی، کیا بات ہے آپ کی، کیا زبردست لگ رہے ہیں، کس کی جان لینے کا موڈ ہو رہا ہے؟ فائق ابھی نیچے آیا تھا جب ہی ڈارک گرے سوٹ میں کندھوں پر شال ڈالے امر شاہ کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ تمہاری، وہ غصے سے بولا، جو اسے بولنے کا موقع فراہم نہیں کر رہے تھے۔ کاش امر بھائی میں لڑکی ہوتا، قسم سے بری طرح سے مر مٹتا آپ پر۔ فائق اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر مسکراتے ہوئے بولا۔ دعا کرو پھر۔ حدید نے ہاتھ اٹھائے سب کو مخاطب کیا۔ کس لیے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اللہ تمہاری دلی مراد جلد پوری کرے۔ معصومیت سے دعا کے لیے اٹھائے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے فائق نے زوردار گھونسا مارا۔ آپ دونوں کی لڑائی ختم ہو تو میں کچھ بولوں؟ امر شاہ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ نہیں امر بھائی، انشرا کہیں نہیں جائے گی، میں اکیلی مہندی کے استقبال کو نہیں کھڑی ہوں گی۔ اور ناف کو اعتراض ہوا۔ انشرا یہاں سے مہندی اٹینڈ کرے یا وہاں سے، ایک ہی بات ہے۔ پھر ٹائم کافی ہو گیا ہے، چلو انشرا۔ امر شاہ نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے ساتھ گمسم کھڑی انشرا کو بھی حکم جاری کیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ فائق نے اسے سانس روکے دیکھ کر پوچھا۔ ہچکی، وہ بامشکل بتا سکی۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ الجھن میں تھی مگر ہچکی ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ پانی پیے نا انشرا آپی، 15 سالہ دائم نے مشورہ دیا۔ پی چکی ہوں۔ ایسے کرو کسی پیارے سے بندے کا نام پکار لو دل میں، یوں رکے گی ہچکی۔ ہچکی رکنی کیا تھی اور اضافہ ہو گیا۔ انشرا نے آنکھیں دکھائیں۔ میرا نام لیتی تو کچھ اضافہ بھی ہوتا،
अमर भाई का लोगी तो खाकसर होना है, मर्ज बढ़े ना तो क्या होगा। फाइक ने खुद से हाँकी। लड़की वो देखो चूहा, हुदैद अचानक से बोला तो वो बगैर देखे खौफ से चीखती पीछे हटी। लेकिन ये क्या, हिचकी तो यूं गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। इंशरा के साथ बाकी का टोला बुरी तरह हैरान हुआ। हुदैद का नुस्खा कारगर साबित हुआ जब ही उसने कॉलर झाड़े। देखा हुदैद रजा का कमाल। तू बेटा ऐसा कर, छोड़ MBA और इश्तिहार दे दे अखबार में। पीर बाबा हुदैद रजा बंगाल वाले हर किस्म की बीमारी का शर्तिया इलाज करते हैं, मसला चाहे कैसा ही क्यों ना हो, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर परेशानी का खात्मा आजमाइश शर्त है। अंधेरी नगरी में रोशनी का चिराग, पीर बाबा हुदैद रजा बंगाल वाले, सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी। फाइक ने इसका रिकॉर्ड लगाते मशवरे से नवाजा तो वो तप गया। ये पिंडी कहाँ से आ गया बीच में? जासिम को उसके सैटेलाइट टाउन वाले पर काफ़ी हैरत हुई। आपका क्या ख्याल है जासिम भाई, हम इसे यहाँ कारोबार जमाने देंगे? मेरी बदनामी रज़ा चचा और मुर्तज़ा हाउस की, फाइक ने जवाब पेश किया। फिक्र ना कर, असिस्टेंट में तेरा ही नाम लिखवाऊंगा। हुदैद तपा। अमर भाई मम्मा बुला रही हैं। दाइम ने अमर शाह को इशारे से बुलाती समीना की जानिब तवज्जो दिलाई तो वो बात सुनने चला आया। वहाँ से फारिग होते ही कदम तेज़ी से मुर्तज़ा हाउस की गेट की जानिब बढ़ा दिए। आगे काफ़ी देर हो चुकी थी। मुर्तज़ा हाउस से कदम बाहर निकलने को थे जब सामने का मंजर देखकर वो वहीं ठिठक गया। वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ की खूबसूरती का जितना सुना था आज अपनी आंखों से देखकर यकीन हो गया कि वाकई अल्लाह जहाँ देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आता वो शख्स न जाने कौन था। इंशरा की तो जान पर बन गई। एक तो तन्हा रास्ता, फिर आसपास छाया भरपूर सन्नाटा और तारीकी उसका खौफ बढ़ाए जा रहा था। अमर शाह के साथ वो मुर्तज़ा हाउस निकलने को थी जब समीना चाची की आवाज़ ने उसे पलटने पर मजबूर कर दिया। चंद कदम का फासला था बीच का, जब ही उसने अमर शाह का इंतजार किए बगैर शाह हाउस की जानिब कदम बढ़ाए और बेध्यानी में सामने से आती गाड़ी से बुरी तरह से टकराई। मगर अब उस अजनबी की खुद पर जमी बेबाक निगाहें उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास दिला रही थी। वो घबरा कर पलटने लगी जब वो तेजी से भागता उसके ऐन सामने खड़ा हुआ। अरे मैम, जाती कहाँ हो? अभी तो ठीक से देख भी नहीं पाया तुम्हें और तुम भागने की कर रही हो? इन आंखों को सैराब तो हो लेने दो। रेड कलर के चूड़ीदार पाजामे में सजी संवरी इंशरा इस कदर बेबाक लहजे पर अंदर तक खोल गई। तन्हाई से अलग खौफ आ रहा था। मिस्टर, आप हैं कौन और रास्ता रोकने का मकसद? उसने गुस्से से पूछा। शहराज हसन का जानदार कहकहा फिजा में गूंजा। जब इतना सज संवर कर बाहर निकलोगी तो कौन काफिर सही सलामत जाने देगा तुम्हें? खबासत शहराज हसन की आंखों से टपक रही थी। इंशरा पूरी जी जान से कांप गई। उस वक्त को कोसा जब अमर शाह के बगैर अकेले मुर्तज़ा हाउस से बाहर कदम निकालने की संगीन गलती कर बैठी। अब उस शख्स की बार बार खुद पर पड़ती गलीज वाहियात निगाहें उसे अंदर तक महसूस हो रही थी। इंशरा का जी चाहा सामने पड़े पत्थर से आंखें फोड़ डाली उसकी। देखो मिस्टर, शराफत से हट जाओ। तुम शायद जानते नहीं हो मुझे। मेरे कज़न आर्मी फोर्स के कमांडर और दूसरे पुलिस के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं। ना चाहते भी अमर शाह का हवाला दी गई। मैं अभी चाहूँ तो तुम्हारी तिक्का बोटी करवा सकती हूँ। ना जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, उसे खुद भी हैरत हो रही थी। यहाँ से जाओगी तो तिक्का बोटी करवाओगी ना? कमीनगी की इंतहा को छूता वो उसकी जानिब बढ़ा। वो खौफ से पीछे को हटी जब उसकी गाड़ी से बुरी तरह टकराई। खौफ से आंखें फटी की फटी रह गईं जब इंतहाई जब्त को छूती अमर शाह की चिंगाड़ती आवाज़ फिजा में गूंजी। इंशरा! अंधेरे में डूबी उस घटा घूप रात में अमर शाह की धाड़ पर वो अंदर तक कांप गई। फिर उसे जैसे वो अंधेरी नगरी में रोशनी का इस्तारा लगा जो उसकी मुश्किल कुशाई को आन वारिद हुआ। जब भी एक पल भी ज़ाया किए बगैर बौखलाई हुई अंधाधुंध आवाज़ की सिमत भागी और फूलती सांसों समेत उसका बाजू थामे लरसने लगी। कमीनगी की इंतहा को छूता वो शख्स फौरन से गाड़ी भगा ले गया। इंशरा की हौले हौले सिसकियाँ फिजा में गूंज रही थी, मगर अगला लम्हा उससे भी ज़्यादा शॉकिंग था जब अमर शाह का जन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर आन पड़ा। कुछ देर इंतज़ार नहीं कर सकती थी मेरा? या बहुत शौक है नमूदो नुमाइश का? अपना ये रूप सजा ही लिया था तो बाहर निकलते हुए बड़ी सी चादर से इसे ढांप भी लेती ताकि कोई गैर यूं सरेआम निगाह न डालता तुम पर। लेकिन तुम क्यों चाहोगी? दुनिया रहमानी की दोस्त हो ना तो रंग तो चढ़ेगा।
अमर शाह का गुस्सा ज़ब्त की इंतहा को छू रहा था। बस नहीं चल रहा था कि नफासत से सजा उसका चेहरा बिगाड़ कर रख दे, जिस पर कमीनगी से वो शख्स अपनी गलीज़ वाहियात निगाहें डाल गया था। वजूद तार तार करके रख दे, जिससे वो शख्स अपनी गंदी बेहुदा निगाहें सैराब करके आया था। दूसरी जानिब इंशिरा, जिसे अमर शाह को अंधेरी नगरी का साइबान, रोशनी का इस्तारा, मुश्किल कुशा और न जाने क्या कुछ समझ बैठी थी। कितना भरपूर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रगो पै में सिरायत हुआ था, जैसे किसी ने कड़ी धूप में साया फराहम करके अपने होने का मान बख्शा हो। मगर अब उसकी जहर उगलती चिंगाड़ पर उसे लगा ये साया तो उस धूप से भी कड़ा था जिसमें कुछ पल पहले वो झुलसने को थी। अमर शाह ने उसे दूसरी बार दोनिया रहमानी का ताना दिया था। जानती थी कि दोनिया अमेरिका की पली बड़ी, बहुत रोशन ख्याल और खुले जहन की मालिक लड़की थी। मॉडर्निज्म उसकी रोम रोम में रची बसी थी। बेतकल्लुफ शख्सियत का भरपूर खासा था, लेकिन इंशिरा ने आज तक उसके साथ रहते हुए कोई ऐसी हद क्रॉस नहीं की जो मुर्तज़ा और शाह हाउस दोनों का सर झुका सके। ये बात अमर शाह अच्छी तरह जानता था, जब ही उसके तन बदन में आग लगी। आप कौन होते हैं ये सब कहने वाले? पापा भी जिंदा हैं। जिस दिन उन्होंने कोई ऐसी पाबंदी लगाई ना तो नज़र नहीं आऊंगी किसी को भी। आइंदा इस लहजे में बात मत करिएगा। इंशिरा का लबो लहजा आग बरसाने लगा। गुस्से की शदीद लहर अमर शाह के वजूद में यकदम से उद आई। एक ही झटके से उसे अपनी जानिब खींचा जो पलटने को थी। जिस दिन तुम जान गई ना कि मैं कौन होता हूँ तुम्हारा, उस दिन वाकई तुम किसी को नज़र नहीं आओगी। आइंदा तुम्हें मैंने इस हुलिये में देख लिया तो याद रखना, हशर करके रख दूंगा तुम्हारा मैं। मेहंदी की तकरीब उरूज पर थी। मुर्तज़ा हाउस के लॉन को बरकी कमकमों से दुल्हन की तरह सजाया गया। गुलाब, मोती और गेंदे के असली फूलों से मुज़य्यन स्टेज रूहान और रबी की आमद का मुंतज़िर अपनी दिलकशी समेत देखने वालों का चाम बढ़ा रहा था। जाबा बिखरी सुर्ख गुलाब की पत्तियों की चार सू बिखरी खुशबू अपने होने का एहसास दिला रही थी। सुर्ख जारजट के दुपट्टे तले रोहान शाह और रबी एक साथ हुदैद, दाइम, जासिम और फाइक के भंगड़ों संग स्टेज की जानिब बढ़े तो खुशियां दोनों घरानों के बीच रक्स करती महसूस हुई। राहिला बेगम और शफीक मुर्तज़ा ने एक साथ दोनों का माथा चूमा। मेहंदी की रस्म का आगाज़ हो गया। बारी बारी सभी मेहंदी लगवाने के साथ साथ छेड़छाड़ में मसरूफ़ थे। रूहान भाई क्या पड़ी थी इतनी ठठरती सर्दी में शादी रचाने की? फाइक ने दोनों हाथ रगड़ते हुए शिकवा किया। लॉन में चूंकि काफ़ी ठंड थी, जब ही उसने स्वेटर पहन ली। जनवरी की अव्वलीन रातें शदीद सर्दी की लपेट में थी और फाइक जैसा नाजुक बंदा स्वेटर पहनकर भी मुतमईन नहीं था। तेरी सर्दी के क्या कहने, ताया अबू से कहूँगा कि जून जुलाई में रखें इसकी शादी। अकल ठिकाने आए इसकी। जब दुल्हन का पसीने में शराबूर भयानक रूप देखे तो हुदैत कहाँ बख्शने वाला था। ऐसा भयानक रूप अल्लाह आप ही को नसीब करे, फाइक ने दू बदू जवाब दिया। वैसे एक बात है, मोटा बंदा सर्दी ज़्यादा महसूस करता है। जासिम ने भी छेड़ा तो उसे गुस्सा आया। अच्छा खासा स्मार्ट था वो। जासिम भाई मैं मोटा दिखता हूँ, आपको अच्छा खासा स्मार्ट तो हूँ। अल्लाह आपकी स्मार्टनेस के क्या कहने। हुदैद ने फिर लुकमा दिया। अरे मैंने तुम्हें मोटा थोड़ी कहा है, मैं तो अपनी फरवा से कह रहा था। जासिम ने जानते बूझते नाजुक सी फरवा पर चोट की। ब्लू और रेड कलर के मेहंदी सूट में वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रही थी। रूहान भाई देखे ना, फरवा ने मुंह बनाया। आपके रूहान भाई आज कहीं नहीं देखने वाले, तुम अमर भाई से मदद ले लो, हुदैद उसे छेड़ते हुए बोला, जो पीले सूट में शर्माई शर्माई सी रबी पर चोरी से निगाहें डाल रहा था। रूहान गड़बड़ाया और रबी ने मुस्कुराते हुए सर मजीद झुका लिया। मुर्तज़ा हाउस के लॉन में भरपूर कहकहे बिखरे। ये इंशिरा काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रही, कहाँ है? रोहान की शादी का शोर मचा रखा था, अब गायब हो गई है। मेहंदी नहीं लगानी इसे? काशिफा ने इंशिरा की गैर मौजूदगी का एहसास दिलाया तो बाकी सबको भी तशवीश हुई। मैं देखता हूँ मम्मा अंदर है शायद। अमर शाह फौरन से बेशतर उठा। मुर्तज़ा हाउस का हर फर्द मेहंदी की तकरीब इंजॉय कर रहा था, सिवाय इंशिरा के, जो उस वाक़ये के बाद से कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अमर ने भी शिद्दत से कमी महसूस की थी। जब ही उसे ढूंढता वो अंदर चला आया। तमाम कमरे चेक करने के बाद अब वो उसके कमरे की जानिब पेशकदमी कर रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर वो एक पल को रुका। सामने ही ड्रेसिंग टेबल के आगे सुर्ख रंग की चूड़ियां कलाई पर से उतारती गुस्से से टेबल पर पटक रही थी। आंसू अलग से अनाबी चेहरा भिगो रहे थे। वो भागने के से अंदाज में चलता उसकी जानिब बढ़ा और चूड़ियों से भरपूर हाथ थामकर अपनी जानिब मोड़ा, जिसे धड़ाधड़ उतारने के चक्कर में काफ़ी ज़ख्मी कर चुकी थी। इंशिरा ने बेयकीनी की कैफियत में घूर के उसे देखा, फिर अगले ही पल गुस्से से बाजू छुड़ाया। लेकिन अमर शाह की गिरफ्त मजबूत थी और नज़रें कलाई पर, जहाँ से रिस रिस कर खून बह रहा था। ये क्या पागलपन है इंशिरा?
ہاتھ دیکھا ہے اپنا کتنا زخمی ہو چکا ہے؟ امر شاہ نے غصے سے ڈپٹا۔ آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ خوش ہوں یہی چاہتے تھے نا آپ؟ کاٹ تار لہجے میں بولتے مزاحمت کی۔ بہت زبان نہیں چلنے لگ گئی تمہاری؟ امر کو اس کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا جب ہی بھرپور غصہ دکھایا۔ کاٹ ڈالیں اس زبان کو بھی، کوئی حسرت نہ رہ جائے دل میں۔ کسی دن دماغ گھوم گیا نا میرا تو تمہیں ہی کاٹ ڈالوں گا۔ نازک دودیا کلائی جو اب تک امر شاہ کی مٹھی میں تھی کو زوردار جھٹکا دیا، نگاہیں ہنوز روٹھے چہرے پر جمی تھی۔ آپ کا سارا غصہ مجھے پر کیوں نکلتا ہے؟ اور ناف اور فروا بھی تو ہیں، انہیں تو کچھ نہیں کہتے، میں فالتو میں ملی ہوئی ہوں نا؟ آپ کو جو سارا نسلہ مجھ پر گراتے ہیں۔ آنسوؤں میں مزید روانی آ چکی تھی۔ امر اس کی بات پر اندر ہی اندر مسکرایا۔ فروا اور ناف غلطی کریں گی تو انہیں بھی ڈانٹنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ تم پر سارا نزلہ اس لیے گرتا ہے کہ تم میرا ضبط آزماتی ہو۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس میں سراسر قصور تمہارا ہے۔ کچھ دیر انتظار کر لیتی تب اتنا کچھ نہ ہوتا، لیکن تم تو شاید میرے ساتھ چلنا بھی نہیں چاہتی۔ اس نے دھیمے لہجے میں شکوہ کیا۔ جب ہی انشرا نے چونک کر دیکھا، غلافی سیاہ آنکھوں میں نہ جانے کیسی شکایت تھی وہ سمجھ نہ سکی، تبھی نظریں جھٹ سے ہٹا لیں، لیکن امر شاہ کے الزام نے اسے اندر تک تپا دیا۔ میں نے تھوڑی کہا تھا اس سے میرا راستہ روکے۔ غصہ تو بہرحال اسے اب بھی تھا، اس شخص کی واہیات حرکت میں اس کا کیا قصور؟ مانتا ہوں، لیکن باہر نکلتے ہوئے نقصان کے اندیشے کے پیش نظر تھوڑی بہت احتیاط ہر انسان کو کرنا پڑتی ہے، بندہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس نے ٹیبل پر پڑے ڈبے میں سے چند ٹشو نکالے، نرمی سے کلائی صاف کی، پھر دوا لگا کر پٹی باندھنے لگا۔ انشرا نے کوئی مزاحمت نہ کی، چپ چاپ حیرانی سے اس کا نیا روپ دیکھے گئی۔ اچھی طرح سے بینڈیج کرنے کے بعد اس نے کلائی چھوڑ دی۔ اپنا حلیہ درست کرو، وہ جانے لگا۔ آنسوؤں سے چہرہ اب بھی بھیگا ہوا تھا۔ ایسے ہی ٹھیک ہوں کہہ کر وہ رکی نہیں۔ امر نے ایک گہرا سانس خارج کیا، پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائی اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ مانتے ہیں امر شاہ، بڑی غضب کی مسکراہٹ ہے تمہاری، لیکن کبھی کبھار کھل کر مسکرانے میں بھی کوئی حرج نہیں، صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ دنیا رحمانی کی آواز پر وہ چونکا۔ نارنگی کلر کی پٹیالہ شلوار، ساتھ میں اس کی ہم رنگ گولڈن ستاروں والی سلیو لیس انتہائی شارٹ شرٹ پہنے، گہرے گلے میں چمکتا دمکتا ڈائمنڈ کا قیمتی سیٹ، بازوؤں میں جھولتا برائے نام دوپٹہ لیے پوری سج دھج کے ساتھ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی بے باکیت کا بھرپور ثبوت پیش کر رہی تھی۔ میری صحت آلریڈی اچھی ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ امر شاہ نے ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور نکلنے لگا۔ جانتے ہو امر شاہ، تمہاری مسکراہٹ جتنی خوبصورت ہے، غصہ اس سے بھی غضب کا ہے۔ جب ہی بہت کچھ ہونے لگتا ہے یہاں۔ گھنگریالے تراشیدہ بالوں میں ایک ادا سے انگلیاں پھیرتی، دوسرے ہاتھ سے دل کی جانب اشارہ کرتے اس کے راستے میں آن کھڑی ہوئی تو امر شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ چاہتی کیا ہو تم؟ کیوں میری زندگی مشکل کر رہی ہو؟ اس نے قہر آلود نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑی۔ بیوٹی میری سب سے بڑی پرابلم ہے امر شاہ، ہر خوبصورت چیز کا حصول میں اپنا حق سمجھتی ہوں۔ تمہاری وجاہت نے مجھے بے پناہ متاثر کیا ہے۔ جب ہی دل پوری طرح سے تم پر مر مٹا اور تمہاری خواہش کر بیٹھا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل دیکھنا چاہتی ہوں اور بس، اس سے زیادہ کی خواہش نہیں مجھے۔ تمہارا حصول ہی میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ دنیا رحمانی اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اقرار کر رہی تھی، اپنی دلی خواہش اس پر عیاں کر رہی تھی۔ امر نے غصے سے ہاتھ جھٹکا اور بھڑک اٹھا۔ جو کچھ تم چاہتی ہو نا دنیا رحمانی، وہ میرے جیتے جی ممکن نہیں۔ وہ رب ہزار زندگیاں بھی لکھ ڈالے نصیب میں، تب بھی تمہاری دلی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ امر شاہ، دکان میں سجا کوئی کھلونا نہیں جو ہاتھ بڑھایا اور تمہاری دسترس میں آ جائے گا۔ ایک جیتا جاگتا سانس لیتا انسان ہے، کوئی مجسمہ نہیں جسے تم اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بنا لو گی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ امر شاہ کو اپنی آرزو سمجھ کر پالو گی، حاصل کر لو گی؟ آسانی سے نہیں دنیا رحمانی، نہیں۔ تم جیسی روشن خیال لڑکیاں نہ کبھی میرا آئیڈیل رہی ہیں، نہ تم جیسیوں کو میں اپنی زندگی میں شامل ہونے کی اجازت دوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنا راستہ الگ کر لو، ورنہ مجھے راستہ الگ کرانا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ امر شاہ کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی بڑی بات کر جائے گا۔
کیوں امر شاہ شامل نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں؟ کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ دولت نہیں، خوبصورت نہیں، یا شاہ ہاؤس جتنا سٹیٹس نہیں جو تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل نہ سکے؟ یاد رکھنا امر شاہ، دنیا رحمانی جسے ایک بار پسند کرے اسے مرتے دم تک نہیں چھوڑتی، نہ کسی اور کا ہونے دیتی ہے۔ دنیا رحمانی کا اندر دھواں دھواں ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ٹھکرائے جانے کا احساس ہوا تو تن بدن میں آگ لگ گئی، بادامی آنکھیں وحشت سے سرخ ہو گئیں۔ امر شاہ کو زیر بار کرنے نکلی تھی، اس کے ہاتھوں بری طرح سے مات کھا گئی۔ جبھی تو جسم و جاں میں عجیب سی سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ غم و غصے کی شدید لہر نے پورے وجود کا احاطہ کر لیا۔ نفاست سے سجا چہرہ اس وقت وحشت کا سامان فراہم کر رہا تھا۔ تذلیل کا احساس رگوں پے میں طوفان برپا کیے ہوئے تھا۔ امر شاہ کے جذبات بھی اس سے مختلف نہ تھے۔ دنیا رحمانی کے الفاظ سماعتوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ جسم کا تمام خون اس لمحہ نچڑ کر چہرے پر آن جمع ہوا۔ دونوں مٹھیاں بھینچ کر بامشکل خود پر کنٹرول کیا۔ ایک بات تم بھی یاد رکھنا دنیا رحمانی، امر شاہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی تمام عمر پرستش کرتا ہے، اور جو شخص ایک بار میرے دل سے اتر جائے اس کی جانب دوسری نگاہ کرنا گوارا نہیں کرتا۔ بدقسمتی سے تم بھی انہی کی فہرست میں شامل ہو جنہیں امر شاہ اپنے دل کے نہا خانوں سے باہر نکال چکا ہے۔ جسے ایک بار میں اپنی زندگی سے نکال دوں اس کی پھر میری زندگی میں گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو میں زندگی سے بے دخل کر ڈالوں تمہیں۔ وہ خونخوار نگاہیں اس پر ڈالتا باہر نکل آیا۔ دنیا رحمانی تو جیسے جنبش کرنا بھول گئی۔ اتنی ذلت، اس قدر تذلیل کہ اسے اپنی روح تک نکلتی محسوس ہوئی۔ سارا گھمنڈ، غرور اور شان و شوکت پل بھر میں ڈھیر ہوتا گیا۔ امر شاہ کو ہرانے کی لا حاصل کوشش میں بری طرح سے شکست کھا گئی۔ دنیا رحمانی جس کا پورا پلان اپنے حسن کی بجلیوں سے امر شاہ کی دنیا میں ہنگامے برپا کرنے کا تھا، اسی کے ہاتھوں زبردست مات کھا گئی۔ نہیں امر شاہ، تم مجھے یوں اگنور نہیں کر سکتے۔ دنیا رحمانی کو ٹھکرا کر تم نے کتنی سنگین غلطی کی شاید نہیں جانتے۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے دل میں آگ لگا کر تم سکون سے رہو گے؟ نہیں امر شاہ نہیں، تمہاری زندگی اجیرن نہ کر دی تو میرا نام بھی دنیا رحمانی نہیں۔ مجھ جیسی لڑکیاں تمہیں سوٹ نہیں کرتی نا، تو تمہیں بھی میں کسی کے قابل نہیں رہنے دوں گی۔ لوٹ کر یہیں آؤ گے میرے پاس۔